بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر نماز کی ایسی غلطیاں جو عموماً ہم کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے معنی درست نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتی، توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ سب سے پہلے ہم جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے۔ جیسے ہی میں پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سبحانہ کا میں جو ہا ہے یہ باریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی، بھاری ساؤنڈ کا سبحانہ، ہانہ نہیں پڑھنا، بلکہ گلے سے نکالنی ہے، حروف حلقی ہے، اور اس کے اوپر یہ کھڑا زبر بھی ہے، تو ہم اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی غلطیاں پڑھتے ہیں، سبحانہ کھڑا زبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پڑھنی ہے سبحانہ۔ اس کے بعد ہے کاللہ۔ یاد رکھیں لفظ اللہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پر پڑھا جائے اور اس کے اوپر کھڑے زبر بھی ہے، لیکن ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، تو صحیح تلفظ یہ ہے سبحانہ کاللہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، کلہم نہیں، سبحانک اللہ موٹا کرنا ہے اور اس کو پر پڑھ کے اوپر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہم پہ غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر رکنا ہے، سبحانک اللہم ہم۔ اس کے بعد والا جو لفظ ہے وَبِحَمْدِکَ، یہ جو ہے جس کے اوپر با کے بعد ہا ہے، اس کو ہم ہا پڑھتے ہیں، وَبِحَمْدِکَ، سبحانک اللہم وَبِحَمْدِ، ہم نہیں ہے، ہا نہیں ہے، یہ ہے اس طرح کی ہا۔ ہم یہ والی ہا پڑھ جاتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا وَبِحَمْدِکَ، ٹھیک ہے؟ تو اصل لفظ ہے یہ والی ہا ہے، وَبِحَمْدِکَ گلے سے، وَبِحَمْدِکَ۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ واو کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ملانا نہیں ہے بلکہ واتا، واو الگ ہے، تا الگ ہے، واتا۔ با کے بعد یہ الف ہے، یاد رکھیں جب بھی زبر کے بعد الف آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں، تو با کو ہم نے لمبا کرنا ہے اس الف کی وجہ سے۔ اگر ہم نے ایسے ہی پڑھا وتبارہ تو الف نہیں پڑھا جائے گا، معنی ہی درست نہیں ہوگا جب الف درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے پڑھنا ہے واتا واتا، واو الگ تا الگ، با کو لمبا کرنا ہے، وتبارک اسمک۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے وَتَّعَلَى جدو کا ہم پڑھتے ہیں، وَتَّعَلَى جدو کا کوئی لفظ نہیں ہے، واو کو تا کے ساتھ نہیں ملانا، وَتَّا نہیں ہے، واو الگ ہے، تا الگ ہے، ہم واو کو تا کے ساتھ ملا کے اوپر جو تشدید ہے، واو تا زبر وت، یہ ملا دیتے ہیں، الگ الگ پڑھنا ہے، ایک غلطی۔ دوسری عین، یہ ہم ٹھیک نہیں نکالتے، وَتَعَلَى، عین درمیان میں پڑھتے ہی نہیں ہے، وَتَعَلَى، جبکہ عین تو پڑھیں، جب عین پڑھیں گے تبھی ترجمہ درست ہوگا۔ اور عین کے بعد الف مدہ بھی ہے، جس طرح پیچھے میں نے یہ بتایا تھا، یہاں پر بتایا تھا وتبارہ پہ، تو اسی طرح پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پوری ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد حمزہ الگ ہے، عین الگ ہے، اعوذ، زال پڑھنی ہے، ہم کیا اعوذو، زو پڑھتے ہیں، زا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان نہیں پڑھنا بلکہ اعوذ باللہ، باللہ حاضر ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تسمیہ، اس پر ہا نہیں نکالتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں پیچھے کئی مرتبہ یہ بتا دیا گیا ہے
کہ یہ والا جو ہا ہے یہ گلے سے نکالتے ہیں باریک ساؤنڈ کے ساتھ. ہم الحمدللہ الحم یہ والا ہا پڑھ دیتے ہیں. یہ والا ہا پڑھیں گے تو ترجمہ بن جائے گا بے جان. اگر یہ والا ہا پڑھیں گے گلے سے تو پھر معنی ہوگا تمام تعریفیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فاسد ترجمہ ہو رہا ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے الحمد الحمد، ٹھیک ہے. ہا نکالنے کی کوشش کرنی ہے. ایک تو یہ لفظ ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں الحمد، ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہے نہیں پڑھنا حاضر ہی. الحمدللہ رب یاد رکھیں را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں رب العالمین. ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اعلیٰ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نہیں کھینچتے تو ہم نے کھینچنا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہا نہیں نکالتے. الرحمہ ہا دوسری پڑھ جاتے ہیں جس طرح پیچھے سمجھایا. الرحیم الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. مالک کے نہیں ہے بلکہ میم کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے. اگر یہ ہوتا اس طرح کا زبر تو پھر مالک ہی ہوتا. جب کھڑا زبر ہے تو پیچھے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اس کو لمبا کرنا ہے مالکی. ہم ایک تو کھڑے زبر کو نہیں کھینچتے، دوسرا مالک نہیں لیکی مالکی یوم الدین. اس کے بعد آتے ہیں جس طرح پیچھے بتایا کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے تو حرف لمبا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں ایاک نعبد، یا کے بعد الف آیا ہوا ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے. ایاک ہم کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبد. جب الف پڑھیں گے نہیں تو اس کا ترجمہ ہی درست نہیں ہوگا. ایاک پھر ہم کیا نعبد لفظ نہیں ہے، نون عین، یہ درمیان میں عین بھی ہے تو ملائیں گے ایاک نعبد. پھر اسی طرح ایاک آ گیا، ہم غلطی پڑھتے ہیں، غلط سے پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک لفظ نہیں ہے، یا کے بعد الف مدہ ہے، اس کو پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بعض لوگ نستعین تا کو کھینچ دیتے ہیں، اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی. نستعین تا کے بعد الف یا کھڑا زبر نہیں ہے. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں غلطی سے اہدنا الصراط دے لفظ کوئی نہیں ہے. اہدی دال زیر دی، دال زیر دے نہیں ہوتا. اہدنا الصراط یا ہم تا پڑھ جاتے ہیں. اہدنا الصراط تا نہیں پڑھنی یہ والی بریک، بلکہ یہ طوا پڑھنی ہے. اہدنا الصراط مستقیم. ہم کیا پڑھتے ہیں چھوٹی کاف پڑھ جاتے ہیں بریک. مستقیم نہیں پڑھنی بلکہ مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد پھر ہم کیا پڑھتے ہیں غلطی سے صراط الذین. صراط الذین کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ صاد پر پڑھیں گے اور را کے بعد الف ہے، الف کو بھی پڑھیں گے صیرا. ہم الف کو حذف کر جاتے ہیں، معنی ہی درست نہیں ہوتا. صراط الذین صراط الذین پہ تا پڑھ جاتے ہیں. صراط الذین ہم طوا نکالتے ہی نہیں ہیں تو صحیح لفظ ہے صراط الذین. پھر یہ لفظ ہے انعمتا، اس کے اندر ہم نون کے بعد جو عین ہے اس کو گلے سے نہیں نکالتے بلکہ انعمتا، یہ معنی درست نہیں بنتا، حمزہ بن جائے گا. عین نکالنی ہے انعمت علیہم. پھر غیر المغضوبی، مغضوبی پڑھ جاتے ہیں. مغضوبی کوئی لفظ نہیں ہے، ضاد کے بعد واو مدہ ہے. جس طرح پیچھے بتایا کہ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو لمبا ہوتا ہے، اسی طرح اگر پیش کے بعد واو ساکن آ جائے جیسے مغدو تو دو اس حرف کو لمبا کرتے ہیں.
ہم کیا پڑھتے ہیں غیر المغضوبی، حالانکہ لفظ ضاد واو پیش دو لمبا کرنا ہے، دو ہم واو کو درمیان سے چھوڑ جاتے ہیں، تو صحیح لفظ ہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی مادہ یہ والی جو ایسے الف مدہ کی طرح لکھی، یہ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے تو وہ لمبا ہوتا ہے، ولا الضالین، ولا الضال لام پہ بھی مشدد ہے، ولا الضالین، آمین۔ ایک مرتبہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں شروع سے نماز تاکہ صحیح طرح سمجھ آ جائے، توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ سبحانک اللہم، جیسے میں وقفہ کروں گا آپ نے دہرانا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الگ الگ پڑھ کے، الحمد للہ رب العالمین، ساتھ ساتھ دہراتے جائیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ ثنا پڑھی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے نماز ہم پڑھیں گے جتنا ہو سکا۔ اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نماز کے بارے میں یہ جو ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز اسے بے حیائیوں سے برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی سود، رشوت، بد نگاہی سارے برے کام ہیں۔ تو غور کریں کہ جس طرح یہ غلطیاں میں نے بتائی ہیں، کیا ایسا نہیں کہ ہم نے باپ دادا سے نماز سیکھی ہے پھر آگے تلفظ اور یہ ساری چیزیں درست ہی نہیں کی، ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ یہ جو ہمارا معرفی میڈیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے بچوں کو سنائیں، بڑوں کو سنیں، سب کے لیے یکساں مفید ہے، اور اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں انشاءاللہ۔